بالعموم تمام مومنین کو بالخصوص وارث زمانہ مجد خدا سب کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں آج کے اس مسرت اور مبارک موقع پر. اور اس کے بعد اگرچہ یہ جو آج کا موضوع ہے جہاں مشکل ہے وہاں یہ ناممکن نہیں ہے. جو کچھ اشعار میں آپ نے سنا میں چاہ رہا ہوں کہ ان اشعار میں جو کچھ ہمارے شعراء نے بند کیا اس کو کھولوں تھوڑا سا. وقت محدود ہے اور پھر یہ آپ کی علم دوستی ہے کہ علم و معرفت کی اس محفل کے اندر آج اس بابرکت ماحول کے اندر یہ آپ کی محبت ہے کہ گرمی کے عالم میں روزے کی کفیت میں بیٹھ کے آج امام معصوم کی بارگاہ میں کچھ تبریک پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اور پیغمبر اسلام کی وہ معروف حدیث کہ بے شک میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین دونوں امام ہیں چاہے وہ حالت جنگ میں ہوں یا حالت سلو میں. یہ جامع موضوع ہے اور یہ حسرت رہی کہ کاش مجھے وقت ملے کہ میں کھل کے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت پہ بات کروں. محدود وقت ہے تو میں انشاءاللہ اسی وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو نتیجے تک لے جاؤں گا. کون امام حسن علیہ السلام کہ امام کی ظاہری جو منصب امامت ہے اس کے پہلے کی کچھ حالات اور کچھ مختصر سی دور امامت کے حالات جو ہے میں گوشتگار کرنا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کہ وہ امام ہیں جن کو یہ اس پوری کائنات میں طول تاریخ میں تاریخ ہدایت میں یہ شرف حاصل ہے کہ یہ وہ معدود ہیں جن کو ماں بھی معصومہ ملی سب سے پہلے باپ بھی معصوم ملا. اس سے پہلے طول تاریخ کی بات کر رہا ہوں پوری تاریخ ہدایت کی بات کر رہا ہوں آدم سے لے کے امام حسن تک کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اسے باپ بھی معصوم ملے اور ماں بھی معصومہ ملے. یہ فقط شرف امام حسن. اور امام کی جو ظاہری زندگی ہے یا تو 47 سال ہے روایت دیگر یا 48 سال ہے. اگر تو 2 ہجری میں امام کی ولادت ہے تو پھر 48 سال امام کی ظاہری زندگی بنتی ہے. اگر 3 ہجری میں ہے تو پھر 47 سال ظاہری جو زمانہ امام نے دیکھا وہ زندگی امام کی بنی. تو وقت نہیں ہے ابھی یہ وسیم بھائی عرض کر رہے تھے تو مجھے فوراً وہ روایت یاد آ گئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا سفینی بنت محمد نہیں آپ کی اگرچہ مسکرانا چاہیے لیکن میری طرف دیکھ کے مسکرائیں میں آپ کی طرف دیکھ کے صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد. پوچھا کہ سفینی بنت محمد کہ کوئی بنت محمد جناب سیدہ طاہرہ کے بارے میں کچھ آپ بتائیں ہمیں. آپ ان کے ساتھ رہیں کچھ زمانہ آپ کا اسی گھر میں گزرا تو شہزادی کنین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. تو کہا ما اقول فی حقھا مجھے کیا حق ہے میں کیا بتا سکتی ہوں کہ وہ شہزادی کیا تھی لیکن فقط ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا جو ابھی بھائی نے اشعار کی صورت میں کہا میں اس کو ذرا بول کے بیان کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ صلات الظہر میں نے دیکھا کہ نماز ظہر شہزادی پڑھ رہی ہے. ولادت الحسن اور پھر ظہر کے بعد امام حسن کی ولادت ہو گئی. دیگر بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد. پھر فرمایا کہ ثم صلات العصر پھر میں نے دیکھا کہ بی بی انہیں چند لمحات کے بعد نماز اثر ادا کر رہی ہے. تو جس بادشاہ جس مولا جس آقا کی ولادت 2 نمازوں کے درمیان آئے اس کا مقام طہارت کیا ہوگا.
پہلا شرف تھا کہ ایک ہی چھت کے نیچے دو معصوم، اگرچہ یہ شرف بعد میں امام حسین کو ملا، شہزادی جناب زینب ام کلثوم کو نصیب، لیکن سب سے پہلے یہ شرف جو نصیب ہوا امام حسن علیہ السلام کے مقدر میں ہے یہ۔ اور پھر جو دوسرا نصیب جو مقدر بنا کہ وہ سب سے پہلے ذات رسالت کی توجہ کا جو مرکز بنے، وہ امام حسن علیہ السلام نے۔ ماشاءاللہ کہ کیا میں نے کہا نا سامنے وقت میں گنجائش نہیں، اور میں سمیٹ لوں گا انشاءاللہ اپنے موضوع کو، ورنہ یہ میرا کم و بیش 2-2.5 گھنٹے کا موضوع ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات ہو مسلسل ہو، اور یہ حق ہے امام کا کہ اس حوالے سے اور اس وقت کے مطابق ہی گفتگو ہو، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ وقت نے اور سانسوں نے مہلت دی تو پھر بات کہ جب کچھ تھوڑا سا پروان چڑھے تو پھر ذات رسالت کا کما حق و ہو مرکز بنے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد کہ پیغمبر اسلام کا کیسا سلوک ہے، گھر کے اندر کیا سلوک ہے، باہر کیا سلوک ہے، مسجد کے اندر۔ میں بڑی تیزی سے سفر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کبھی پھر میں نے کہا نا کہ موقع ملا تو پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ گھر میں اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، کیسے تربیت کرتے ہیں، اور عاقلانہ طریقے سے کیسے وہ تربیت ہو رہی ہے۔ اٹھایا، مسجد میں آتے ہیں گود میں لیے ہوئے، کیا کرتے ہیں جو روایت میں ہے، جتنے ابن عصیر نے کامل کے اندر اور دیگر بھی مفسرین نے اور مورخین نے ان واقعات کو نقل کیا کہ جہاں مجمع عام ہوتا ہے، صحابہ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں امام حسن کو بٹھاتے ہیں، خود فراز ممبر ہوتے ہیں، خود ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں، شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو استفادہ کرواتے ہیں۔ شاہ ایک دن ایک عجیب دوران گفتگو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ چاہیں گے کہ میں بات کو تھوڑا ماشاءاللہ اگرچہ روزہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں ماشاءاللہ گزارش کو، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ اظہار کرتے رہیں کہ یہ بہت ہی عین وسط میں جب ماہ رمضان پہنچا تو پھر یہ شہزادہ امن سبت اکبر جانشین مولا تو اب صحابہ میں تشریف فرما ہے امام، اور پیغمبر فراز ممبر ہیں، اور دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، ترویج ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ عجیب واقعہ رونما ہوا کہ دوران گفتگو امام حسن علیہ السلام بچپن کے عالم میں یوں ہاتھ اپنے تھوڑی کے نیچے رکھا اور چہرے کے نیچے رکھا اور ٹکٹکی آسمان کی طرف بلند کر دی۔ ماشاءاللہ اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی صحابی نے جو بالکل قریب ہے، امام کے شانے کو تھوڑی سی جنبش دی، کہا ہے حسن ابن علی کہ یہ جسارت ہے، یہ توہین ہے پیغمبر کی کہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور آپ یہ بے ادبی ہے کہ اگرچہ آپ کے نانا ہیں، آپ ان کی باتوں سے بے نیاز ہو کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ جملہ کہا تو امام حسن متوجہ ہوئے، قبل اس کے کہ امام کچھ فرماتے فراز ممبر سے رسول بول پڑے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ اے میرے صحابی، اے مومن، اے مسلمان، کہ تم میرے بیٹے حسن کو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ میری گفتگو سے بے نیاز ہے، تم محتاج گفتگو ہو، لیکن یہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ یہ آپ کی گفتگو کو چھوڑ کے آسمان کو کہا، یہ تو غلط سمجھ رہا ہے، آسمان کو نہیں بلکہ ان الحسن لے یلاحظ لوح والمحفوظ، یہ میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ مطالعہ کر رہا ہے، نہیں، پیغمبر نے نہیں کہا، اگرچہ روایات میں کچھ اس طرح کی بھی احادیث ہیں کہ مطالعہ نہیں، بہت بڑا شرف ہے کہ کوئی فرش پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، مگر یہ جانشینی امیر المومنین کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی زمین پہ بیٹھ کے آسمان لوح محفوظ پہ مطالعہ کرے۔
खलीफत अल्लाह होना, जानशीन पैगंबर होना के लिए ये दलील काफी नहीं है। फरमाया कि मुतालिया नहीं बल्कि मुलाहजा कर रहे हैं। वाह माशाअल्लाह। मुतालिया उस वक्त होता है कि मैंने अगर इमाम हसन की शख्सियत पे गुफ्तगू करनी थी, मैंने किताबों का मुतालिया किया माशाअल्लाह, तो फिर जाके मैं कुछ समझा कि कुछ बयान कर सकूं इमाम की शख्सियत के मतलब। लेकिन जहालत को दूर करने के लिए मुतालिया किया जाता है। फरमाया कि ये जहालत को दूर करने के लिए मुतालिया नहीं करते बल्कि ये लोहे महफूज पे जो लिखा है उसको मुलाहजा करते हैं। अल्लाह ने इनको सबसे पहले जितने भी कमालात हैं उन पर फायज किया और फिर नुक्ता कमाल जो पर इनका आगाज हो रहा है। ये दुनिया में आते हैं तो मंजिले कमाल में फायज हो के आते हैं, ये मुलाहजा करते हैं। अगर जो वक्त नहीं है कि मैं इस जुमले को भी खोलूं, अगर कि कुरान में भी आयत है कि वह अमल्ला यहदी इल्ला युहदा, कि जो हादी होता है वो मोहताज हिदायत नहीं होता। हादी का महदी होना जरूरी है। जो दुनिया में आके कुछ हासिल करे, किसी के सामने दो जानू टेक के कुछ हासिल करे, वो हादी नहीं होता। अगर मैं बार बार ये जिसारत कर रहा हूँ, वक्त में दूर है और मैं बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। अब सोचें कितना बड़ा ये वाक़या था कि उसके बाद ये जुमला कहा और उसके बाद पैगंबर फिर मुखातब हुए और फिर दीन की तबलीग और तरवीज शुरू कर दी। और बताएं कि इतने बड़े वाक़े के होने के बाद क्या लोग पैगंबर की बात को समा कर रहे थे या इस्तेमा कर रहे थे? क्या मतलब है? अभी भी आपने पैनाफ्लेक्स और इश्तिहारात पे देखा कि महफिल समा, यानी वो बात जहाँ अभी मैं देख रहा हूँ शायद भूख की कबियत से रोजे की हालत में मेरे जुमले भी समा हो रहे हैं, समा नहीं हो रहे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरे समा डेकोरेट कर दो, ठीक कर दो। समा अभी कभी आप अफ्रीका की वो पढ़े तो उसके अंदर गाना सुनना हराम है। अगर उसकी आप डीपली तौर पे उसको देखेंगे, उसकी तहकीक उसमें जरा जाएंगे आगे, तो समा हराम नहीं है, गाना सुनना हराम नहीं। मसलन आप बस पे सवार हुए, गाना चल रहा था, जिनकी समातें सलामत हैं जाहिर है वो आवाज़ तो टकराएगी, लेकिन आप अखबार पढ़ रहे हैं, गुफ्तगू हैं, दाएं बाएं के मनाजर देख रहे हैं शीशों के अंदर से, तो आप समा कर रहे हैं, मगर समा करना हराम नहीं है। मगर जब तक आप तवज्जो करेंगे तो फिर ये इस्तेमाल होगा। तवज्जो हराम है, गाने का सुनना, ये कानों से आवाज का टकराना हराम नहीं है, समा हराम नहीं है, इस्तेमाल हराम है। मगर अब उस वाक़े को जो पैगंबर ने फरमाया कि मेरा बेटा हसन इस आलम में 2-2.5 साल की उम्र में जो है लोहे महफूज का मुलाजा कर रहे हैं, अब उसके बाद फिर पैगंबर के अल्फाज पे समा हो रहा है, इस्तेमाल कहीं और है। माशाअल्लाह। अच्छा, ये पैगंबर ने भी बगैर परवाह की अपनी बात मुकम्मल की और फराज मिंबर से उतरे और घर चले गए। दूसरा दिन फिर हुआ, फिर एक अजीब कैफियत होगी, गोद में उठाए हुए, कल सहाबा में बिठाया, आज गोद में बिठा लिया। इमाम हसन भी फराज मिंबर में। अब इमाम हसन की पुश्त सीना रसूल से जुड़ी हुई है। अब जहाँ चेहरा रसूल से ज़ियारत हो रही है, इमाम हसन के चेहरे की भी ज़ियारत हो रही है माशाअल्लाह। लेकिन एक अच्छी वाक़या फिर रूनमा हुआ। मैंने कहा जामिया तारीख है और मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी जल्दी के साथ पहुंच जाए। एक सलवात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारे दिगर बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मुनासिबत कुछ होती है, आगे बढ़ रही है इंशाअल्लाह। तो गुफ्तगू शुरू हुई, इस्लाम की तबलीग हो रही है, तरवीज हो रही है, शरीयत के अहकाम बयान हो रहे हैं, दीन के अहकाम बयान हो रहे हैं। तुम्हारा आप तवज्जो रखिएगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा कि मुतालिया किया है, रट्टा नहीं लगाया, और कहीं आपकी बेतवज्जोगी की नज़र जब बात हो जाएगी तो फिर बात लंबी हो जाएगी।
کہ ٹکے ہوئے ہیں کل کے واقعے کی طرف، لیکن ایک نیا واقعہ ہو گیا۔ ایک بزرگ شخصیت مسجد میں داخل ہوئی، پیغمبر نے خطبہ روکا اور خطبہ روکنے کے بعد فراز منبر سے اترے، چند قدم آگے بڑھے، استقبال کیا اس بزرگ کا، ہاتھ جو ہے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، حال کرسی کی، تو فرمایا کہ بتائیں کہ کیسے آنا ہوگا۔ اب صحابہ حیران ہیں کہ آج تک تو کسی کا یوں احترام نہیں ہوا، کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ کچھ سوال ہیں، کچھ سائل بن کے آیا ہوں، کچھ سوالات ہیں میرے ذہن وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج بجائے اس کے کہ مجھ سے سوال پوچھیں، میرے اس شہزادے سے آج سوال کریں۔ محمد والے محمد صلوات فرمایا کہ آج اگر مناسب سمجھیں آپ تو میری بجائے اس میرے نواسے سے آج سوالات پوچھتے ہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ہاتھ سے رسول کے ہاتھوں سے امام حسن کو لیا اور مسجد کے گوشہ میں کونا میں لے گئے۔ اب وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو کل والا جو معاملہ نہیں بھولے، آج ایک نئے واقعے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب پیغمبر ہر چیز سے بے نیاز ہو کے پھر اسلام اور وہ خطبہ شروع کر دیا جو دین پہ مشتمل تھا۔ اب یہ علماء کی موجودگی ہے اور میں بڑے احتیاط سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور سامعین صحابہ کرام سماع کر رہے ہیں، اور پھر مڑ مڑ کے اس گوشے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عجیب سلوک کیا، آج اتنا احترام کیا، منبر چھوڑا، چند قدم آگے بڑھے، استقبال کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گلے ملے، اور پھر جو اتنے اہم بزرگ ہیں، باریش ہیں، معتبر شخصیت ہیں، اور ان کی جو سوالات ہیں وہ سوالات دریافت کرنے کے لیے ایک بچے کے حوالے کر دیا۔ اب پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ اب کچھ لمحات کے بعد جب سوالات مکمل ہو گئے، جواب سن لیے، تو وہ شخصیت اسی طرح شہزادے کو اٹھائے ہوئے پیغمبر کی تحویل میں دیا اور پھر اجازت لی، سلام کیا اور چلنے لگے۔ تو پھر ظاہر ہے یہ معاملہ برداشت نہ ہوا۔ ایک صاحب اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو کل والی کفیت سے ابھی بے نیاز نہیں ہوئے، آج ایک نیا واقعہ سرزد ہو گیا کہ بتائیں یہ کون شخصیت ہے، اور آج آپ نے اتنا ان کا احترام کیا اور پھر جب سوالات کی باری آئی تو پھر اس کو شہزادے کے حوالے کر دیا۔ فرمایا کوئی اور نہیں، یہ میرے بھائی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو اب صحابی اور اہل بیت میں فرق آیا کہ اگر کوئی آئے تو اس کے بارے جو پوچھے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو معلم انبیاء کے سوالوں کے جواب دے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ معلم انبیاء کچھ نبی ہوتے ہیں۔ کل بھی جمعے پر شاہ صاحب نے سوال کیا قبلہ سے کہ امام میں اور نبی میں اور الاعظم میں امام میں کیا فرق ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑا جامع جواب دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کون حضرت موسیٰ کون، جو اول العزم نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب معجزہ نبی ہیں، صاحب کلمہ نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، اس مقام پر پہنچنے کے باوجود حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا، جہاں 15واں پارہ ختم ہو رہا ہے 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جا کے دیکھیے قرآن کو، یہ تو قرآن کے بہار کا موسم ہے، ابھی تو کچھ استفادہ ہو رہا ہے، مومنین کر رہے ہیں۔ تو وہاں کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، پہچاننا چاہتے حضرت خضر کے حوالے کر دی جائیں کہ وہ کسی دریا کے کنارے آپ کو بزرگ ملیں گے، آپ شاگردی اختیار کر رہے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اپنے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو لیکن جہاں حضرت موسیٰ بھی جن چیزوں کو برداشت نہ کر سکے، جس ولایت تکوینی کے اختیارات کو نہ سمجھ سکے، ایسے معلم جن کی
شاگردی حضرت موسیٰ جیسے اولل العزم کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو اگر پوچھنا ہو تو حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں، اور اگر حضرت خضر جو معلم انبیاء ہیں انہیں کچھ پوچھنا ہو تو امام حسن کے پاس آتے ہیں. کی عظمت ہے امام حسن مجتبیٰ کی، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت. یہ بچپن کے واقعات ہیں، کیسا سلوک ہے. کبھی ان کے لیے سواری بنتے ہیں، کبھی شانوں کو جھکاتے ہیں، کبھی گود میں لیتے ہیں، کبھی بوسہ لیتے ہیں. یہ سلوک ہو رہا ہے. اور میں زیادہ قائل نہیں ہونا چاہتا. میں ابھی جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. سلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ امام حسن کی شخصیت ہے. مگر جب زمانہ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ میں کہتا ہوں شجاعت، امام کی شجاعت کیا تھی. اب یہ باتیں ہو رہی تھی اشعار کے اندر، تو میں انہیں کو لے کے چل پڑا، ورنہ پوری ایک ربط کے ساتھ یہ موضوع ہے کہ امام کی شجاعت. امام شجاع کتنے بڑے تھے جو آج کچھ تاریخ سے ناآشنا لوگ امام پر نامعلوم کیا کیا الزامات لگا دیتے کہ امام معاذ اللہ نقل کفر. خاک میں دہن کی میں یہ جملہ کہوں کہ امام بزدل تھے، امام جنگ نہیں کرتے تھے، امام سلو کا کو ترجیح دیتے تھے، اور امام حسین جنگ پسند تھے. ایسا نہیں. ابھی میں نے حدیث پیغمبر فرمائی کہ الحسن والحسین امامان کاما کا او قاعدہ، کہ حسن حسین دونوں امام ہیں، چاہے حالت جنگ میں ہو یا حالت سلو میں. لیکن جو امام کا جو فریضہ ہوتا ہے اسی فریضے کے مطابق امام عمل کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد. امام کی شجاعت. ابھی امام جب عالم شباب میں پہنچے تو 3 جنگیں امام نے لڑی ہیں. اگر ایک جنگ پہ بھی بات کروں تو 1 گھنٹہ لگے گا. پہلی جنگ جنگ جمل ہے، پھر جنگ صفین ہے، پھر جنگ نہروان ہے. اسی سلوات پر یہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو میں فقط ایک ہی جنگ کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ امام کی شجاعت سمجھ میں آ سکے، اور پھر امام کے زندگی کے آخری لمحات سے متعلق بھی ایک آدھا جملہ اور اسی بھی اتفاق کریں گے. جنگ ہو رہی ہے جنگ جمل. وہاں کوئی علم نہیں تھا اس کے اندر. وہاں جو علم تھا وہ ایک اونٹنی تھی جس پہ ایک خاتون سوار تھی، اور امام نے فرمایا یہی فتنہ کی ایک جڑ ہے. اس جنگ کے اندر مولا امام متقیان کے بیٹے ہیں جن کا نام محمد ہے. وہ جو رہے گا ماشاءاللہ. ان بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ. یہ بھی ایک جامع کبھی شخصیت امام محمد حنفیہ پہ بھی بات ہو کہ کبھی الجثہ ہیں، بڑے طاقتور ہیں اور بڑے قدآور ہیں. معاویہ کے دربار میں ایک دن مباحثہ ہوا کہ اس وقت عرب میں سب سے بڑا شجاع اور بہادر اور طاقتور پہلوان کون ہے. تو امام محمد حنفیہ موجود تھے. کہا کہ اے پسرے ابی سفیان، ابھی شام کے اندر جن لوگوں کو تو جانتا ہے بڑے بڑے پہلوانوں کو، ان کو بلاؤ. اور میں بیٹھا ہوا ہوں. ان پہلوان آئے اور کہا کہ اب انہیں کہو کہ میں بیٹھا ہوں، مجھے اٹھائیں. تو وہ پہلوان مل کے محمد حنفیہ کو نہیں اٹھا پائے، پھر خود اٹھے. کہا کہ اب میں کھڑا ہوں، اب ان سارے پہلوانوں سے کہو کہ مل کے مجھے بٹھائیں. نہیں بٹھا سکے. ماشاءاللہ. اتنے طاقتور ہیں محمد حنفیہ. ایک ان کی اپنی شخصیت ہے، کبھی اس پر پورا موضوع ہو تو پھر بات ہوگی. اب مولا امام متقیان نے کہا کہ اے محمد حنفیہ، یہ 9واں یا 11واں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا کہ اے محمد حنفیہ اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی، تلوار حمایت کی، نیزہ دیا، کہا کہ آگے بڑھو اور اس فتنے کی جڑ کو کاٹ ڈالو. اب چونکہ محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں، قوی اور جسا طاقتور پہلوان ہیں، ولا تزولو
کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ وہ خطبے کا آغاز ہے، بہرحال ابھی میرے اوپر بھی روزے کی کفیت طاری ہے، وہ کلمات زبان سے نہیں نکل رہے. کہا کہ پہاڑ اپنا مقام چھوڑ دے، محمد حنفیہ تمہارے قدم میدان سے لڑکھڑانا نہیں، اور پھر تمہاری نظر دشمن کے آخری صف پہ جمی ہوئی ہو، اور تمہاری گردن جو ہے وہ عاریتاً خدا کی بارگاہ میں اس کو ہدیہ کر دو، اور اپنے جبڑوں کو دانتوں کو کھینچ لو، اور پھر یوں حملہ کرو کہ بے شک فتح و نصرت من جانب خدا ہے. یہ اس خطبے کے کلمات ہیں. اب محمد حنفیہ آگے بڑھے، مگر تیروں کی جو برسات ہوئی کہ قدم لڑکھڑا گئے. پھر کندھے پہ تھپکی دی، کہا کہ تم علی کے بیٹے ہو، آگے بڑھو، طاقتور ہو، شجاع ہو، علی کے نام کو روشن کرو. پھر آگے بڑھے، پھر تینوں کی برسات ہوئی، پھر آگے نہیں بڑھ پائے. اب علی کی نسلیں ٹکی امام حسن علیہ السلام پہ. باپ کی نظر شناسی کرتے ہوئے یوں تلوار لی اور بغیر ذرہ کے اس طرح دشمن کے لشکر پہ ٹوٹے کہ قلب لشکر کو چیرتے ہوئے ایک ہی وار سے اس ڈاچی کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، اور پھر اس لشکر کو الٹتے پلٹتے ہوئے پھر واپس آئے اور تلوار کو بابا کے قدموں پہ رکھا. تو محمد حنفیہ نے جب یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، آپ نے ہزاروں بار یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن میں امام حسن کی شجاعت کے اعتبار سے شروع کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. چہرے پر نظامت کے پسینہ جو ظاہر ہوا اور اس کے قطرات گرنے شروع ہوئے، اور پھر مولا کو یہ نظامت اور یہ حیرت اور یہ عالم نہ برداشت ہوا کہ علی کے ہوتے ہوئے بھی پریشان نظر ہو. آگے بڑھے، بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا ندامت وہاں ہوتی ہے جہاں دو شخصیات ہم برابر ہم بلّہ ہوں. فرمایا تمہارا اور حسن کا کیا مقابلہ، انت ابنی و ہوا ابن رسول اللہ، تو میرا بیٹا ہے وہ رسول کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ تو رسول کے بیٹے کو ملے گی. صلوات پڑھیے. محمد والے محمد صلوات اللهم صل علی تم تو میرے بیٹے ہو، اور حسن رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور فتح تو رسول کے بیٹے کو ہوئی. یہ شجاعت ہے. امام حسن کی بزدل نہیں تھے، مگر دیکھیں کہ اس شجاعت کا کیا عالم. بس اسی پہ میں بات کو سمیٹ لوں. سن 44 ہجری میں معاویہ ابن ابی سفیان آیا ہے مدینے میں. میں کہتا ہوں کہ شاید جنگ کر کے وہ فتح حاصل نہ ہوتی. ابھی اشعار کے اندر آپ سن رہے تھے کہ جو امام نے قلم سے جنگ لڑی ہے اور جو فتح حاصل کی. میں کہتا ہوں کہ شاید امام حسین بھی اپنے اقدام سے، قیام سے یوں کربلا کو فتح نہ کرتے اگر بنیاد میں اس کربلا کی بنیاد امام حسن قائم نہ کرتے تھے. میں کہتا ہوں کہ سامنے وقت میں نہیں گنجائش کہ میں ان واقعات کو تفصیلاً بیان کروں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اللهم صل علی محمد. تو یہ آیا 1000 ننگی تلواریں، اگرچہ مسجد نبی ہے لیکن آج دشمن کا دربار بنا ہوا. بچو ہٹو کا عالم ہے. اب اس نے جو اہل مدینہ کے بڑے شرفا تھے، معتبر شخصیات تھی، اب ان کو بلایا، کچھ نام و کرام دیا اور پھر واپس کر دیا، اور امام حسن علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا. صلوات پڑھیے. آگے آگے ہو جائے سارے تاکہ بعد میں آنے والے ہمارے دیگر بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد. امام حسن کو پیغام بھیجا. شجاعت امام حسن پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب امام اسی وقت میں آئے جب مومنین تشریف لے کے آئے. سارا دن گزر گیا، دربار سجا رہا. شاید یہ امام کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. جب بہت تاخیر ہو گئی، اب یہ جلا بنا ہوا بیٹھا ہے کہ میں کب سے امام کو بلا رہا ہوں اگر امام نہیں آ رہا. تو نماز سے مغرب سے کچھ دیر پہلے تشریف لائے
उसने दूर से देखते हुए तंजिया तौर पे इमाम को एक जुमला कहा कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि आपके ताखीर से आने का सबब क्या है। कहा कि क्या सबब है। इमाम ने पूछा, कहा कि आप समझ रहे थे कि जो माल और दौलत लेके आया हूँ वो अहले मदीना के हाँ तकसीम कर दूंगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो आपके सामने मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा। फरमाया लेकिन ए हसन मुजतबा मुझे पहचानो, आना इब्ने हिंद, मैं हिंद का बेटा हूँ। हो जाए मोहम्मद एक मजीद बुलंदर मोहम्मद वाले मोहम्मद मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। पूरी होगी तो मैं जश्न शुरू करता हूँ। बुलंदर सलवात तो कहा कि हसन मुजतबा मैं समझ गया हूँ कि ताखीर से आने का सबब क्या है कि जो माल लेके शाम से यहाँ आया हूँ वो लोगों में तकसीम कर दूंगा और जब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो मुझे आपके सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। और फरमाया कि हसन मुजतबा याद रखो, मुझे पहचानो, मैं हिंद का बेटा हूँ। माशाअल्लाह, यानी मैं हिंद का बेटा हूँ, मैं तुम से अफजल हूँ और अभी मेरे पास बहुत सा माल बाकी बचा है। इमाम ने फरमाया कि मैं हसन मुजतबा मजबूर हूँ, आजिज हूँ कि मैं तुम्हारे सामने इस तरह के जुमले को दोहराऊं कि ये मैं हसन मुजतबा की तौहीन है कि मैं हिंद के बेटे के सामने फातिमा तो ज़हरा के बेटे का ये मेरी तौहीन है। अब इसने अपने खजानची से कहा कि ये जो माल और दौलत पड़ा हुआ है सारे का सारा उठाओ और इसे उठा के हसन मुजतबा को दे दो। अब वो माल रखा हुआ था। अब इमाम की शख्सियत के अंदर वो जाज़बियत थी कि अपना और पराया जब इमाम को देखता तो इमाम का दिल दादा हो जाता, इमाम के साथ अपनी मोहब्बत करने लग जाता, इमाम से मानूस हो जाता। अभी ये कलिमात हुए और इमाम उठे कि अभी नमाज का वक्त हो गया है, तो अब ये माल कहा कि उठा लीजिए। अब एक दुश्मन का फौजी, दुश्मन का सिपाही पिछले सफियान के सिपाहियों में से एक सिपाही आगे बढ़ा और अब इमाम हसन के सामने उनके जूतों को सीधा कर दिया। अब इमाम हसन ने कहा कि तूने चूंकि मेरे एहतराम में जो मेरे जूतों को सीधा किया है तो जाओ जो माल इसने मुझे दिया है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जूते सीधे कर। अब खुदा की कसम जो इमाम ने जुमला कहा वो किस मंज़िले कमाल का जुमला था। इमाम फिर मुखातिब हुए मुआविया इब्न अबी सुफियान की तरफ, कहा है अमीर शाम अगर तू हिंद का बेटा है तो मुझे पहचान में फातिमा तो ज़हरा का बेटा हूँ। जो माल तूने फातिमा तो ज़हरा और रसूल के बेटा समझते हुए मुझे दिया मैंने अपने जूतों को सीधा करने वाले को दे दिया। ये इमाम की असमत है। ये इमाम का
مرتبہ ہے، یہ امام کی جلالت تھی. اچھا اگر میں کوئی ابہام نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر بات مکمل ہوگی تھی، لیکن میں ایک جملے کا اور اضافہ کروں گا. وہ اس لیے کہ بات مبہم رہ جائے گی. اگر کسی ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اپنا شہر ہے، اپنی نانا کی مسجد تھی، بنی ہاشم کے لوگ موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں، اگر یہاں شجاعت کا مظاہرہ کیا تو کیا کمال کیا؟ نہیں. یہ جب یہ شرائط ہو گئیں اور معاملات ہو گئے اور پھر یہ واپس چلا گیا، اور جو شرائط تھی کہ جب تک تو زندہ رہے حکومت کر لے، اور یہ میں کیا کروں، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اور میں ان کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. کہا کہ جو شرائط طے پائی، پہلی شرط تو یہ تھی کہ تو آج کے بعد قرآن اور سنت رسول پہ حکم کرے گا، ہم پر عمل کرے گا، ان کے احکامات. اور دوسرا، جو تم میرے بابا پر سب و شتم کرتے رہے، گالی گلوچ کرتے رہے مسجدوں کے اندر جمعوں کے خطبوں میں، اس کو بند کرے گا. یعنی اس طرح کی. اور جو تو دوسرے عام لوگوں، اپنے شہریوں، اپنے حکومت کے رایا کے اندر جو لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، وہ اہل بیت کے جاننے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا. یہ شرائط 12 شرائط جو تھیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں، وہ بیان کی اور یہ واپس چلا آیا. مگر جب یہ اپنی شرائط سے دستبردار ہونے لگا، اس وقت ایک غلام کے ساتھ امام مدینے سے سفر شروع کیا اور شام میں گئے. جب اس کو خبر ہوئی کہ امام آ رہے ہیں، وہ مجھ پر خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے، مجھ پر اپنے غصہ کو نکالیں گے، اس نے اپنے دربار والوں سے کہا کہ جب امام آئیں اپنے مقام پہ مسند پہ بیٹھے تو ایک ایک شخص کھڑا ہو اور اپنے آباء و اجداد کی شان و شوکت بیان کرے، علی اور علی کے خاندان اور حسن کے خاندان کی توہین و تذلیل کرے. یہ سوچی سمجھی سکیم کے مطابق یہ سارا کچھ ہوا. امام آئے، مسند پہ بیٹھے، اور ایک شخص جو کھڑا ہوا اس نے کہا کہ آپ کے بابا بھی کیا غریب آدمی تھے، فقیروں کے ساتھ بیٹھتے اور ایک یہودی کے دربار میں مزدوری کرتے، غریبوں کے درمیان بیٹھ کے فیصلے کرتے، اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں. اور ہمارے باوجود ہمارا مال اتنا، گھوڑے اتنے، زرعی زمین اتنی، باغات اتنے. وہ بیٹھا دوسرا تیسرا، تاکہ سامنے وقت میں نہیں کہ ایک ایک اٹھا اور اپنے شان و شوکت بیان کی اور مولا امام متقیان کی توہین و تذلیل کی. جب سارے چپ ہو کے بیٹھ گئے، پھر امام حسن اس کے کھڑے ہوئے. کہا ہے امیر معاویہ سن کہ تو اس لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کے اپنی شان و شوکت بیان کر رہا ہے اور اپنے دربار والوں کے سامنے مجھے مرعوب کرنا چاہتا ہے. سن خدا کی قسم، اگر میں یہاں کھڑا ہو جاؤں اور میں اپنے جو اللہ کی طرف سے ہم پر احسان اور فضل ہوا ہے، اگر اس کمالات اور فضائل کا بیان کروں تو سال ہا سال ختم ہو جائیں، مگر ہمارے اوپر جو اللہ کا فضل و کرم ہے، فضائل کا مان ہے. کیا بات ہے! محمد والے محمد جامع باتیں ہوئی اور وہ کیونکہ ابھی تو بالکل ہم افطاری کے قریب ہو گئے. ایک آدھا جملہ کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا. پھر امام نے فرمایا کہ تو اپنے آباء و اجداد اور ان لوگوں نے جو اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اے بسر ابی سفیان، اب جتنے تیرے اہل دربار کے لوگ ہیں ان سے کہو، اور میں ان کے سامنے اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے لے کے جناب حوا سلام اللہ علیہا تک تمام خواتین کا کردار ان کے سامنے ببانگ دغل بیان کرتا ہوں. اپنے بابا علی سے لے کے آدم تک اپنے تمام آباء و اجداد کے فضائل بیان کرتا ہوں، کردار بیان کرتا ہوں. اب آپ خدا نہ متوجہ رکھیے، میرے جملوں کو ضائع ہونے سے بچائیے. اور فرمایا کہ میں اپنے خانوادہ اور ان اسلام اور ان ارحام کا تذکرہ جن سے ہمارا نور گزرا ہے، ان کا کردار، فضائل و کمالات سب کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ اہل دربار سے کہیے کہ ایک ایک شخص اٹھے، میں حسن مجتبی کے کان میں آگے اپنی ماں کا کردار بیان کروں. بڑی کے تخت پہ بیٹھ کے، اپنی نشستوں پہ بیٹھ کے مجھ آل محمد کی توہین و تذلیل کرنا چاہتا ہے. اب وہ تو خاموش ہوا. اب اس کے پہلو میں بیٹھا مروان بن حکم بول پڑا،
کہا ہے معاویہ ابن ابی سفیان یہ کیا کیا کہ آپ کے دربار میں بیٹھ کے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. امام نے فرمایا سن میرا کام جو کمال ہے جو ہمارے فضائل ہیں وہ سن. ان العرش سریری ہمارا مقام تو عرش ہے. ماشاءاللہ. و احمد و ضمیری و علی و امیری والحسین و وزیری و جبریل و فقیری. مجھے پہچان کہ میں کون ہوں. جب یہ کلمات کہے فرمایا کہ مجھ حسن کو پہچان اگر میں چاہوں تو اہل شام کو اہل عراق بنا دوں اور اہل عراق کو اہل شام بنا دوں. میں حسن اگر اپنی ولایت تکوینی کے اختیار سے اگر چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں. یہ میرا اختیار ہے. اب ایک شخص ہونا کہا کہ اے علی کے بیٹے اے ابو طلحہ کے بیٹے اتنی بڑی جسارت کس کے ہاں یہ اختیار ہے. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ شام کو عراق اور عراق کو شام اور مرد کو عورت کو مرد. آپ نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی عورت ہو کے مرد سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. جو ہے بس بات مکمل ہو گئی ورنہ تو ابھی جشن شروع ہوا تھا. تمہیں شرم نہیں آتی آپ وہ تو چلی اب نہیں ایسے نہیں سزا کو پورا سنو. اب اس بیچاری کا کیا قصور ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اب میں نے اپنے اختیار سے اس کو مرد بنا دیا. تمہاری زندگی باقی آسانی سے اب وہ تو کچھ کہنے کے قابل نہ بچا. مروان بن حکم بول پڑا نہیں وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. امام نے جب اس کے طرف نظر اٹھائی فرمایا تو بھی بندہ ہے یہ تمہیں بھی کہوں سریری. سر کہتے ہیں کہ اگر دو انسان الجھ پڑے تو ایک کہتا ہے جاؤ بھی اپنے کام بات کو چھوڑو اور اپنا کام کرو. اگر دو عورتیں الجھ پڑے تو پھر وہ کہتی ہیں سریری. امام نے کہا کہ تو بھی انسان بندہ ہے یہ تمہیں بھی کہوں سریری. پھر امام نے یہ کلمات دہرائے کہ سن ان العرش سریری و احمد و ضمیری و علی و امیری و حسین و وزیری و جبریل و فقیری. سن میرے مقام کا نام عرش ہے اور میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور میرے امیر کا نام علی مرتضیٰ ہے. میرے وزیر کا نام حسین ہے. میرے دروازے کے فقیر کا نام جبریل ہے. حکومت میں تیرے دربار میں تیری رایا کے سامنے اتنا بڑا حسن مجتبیٰ نے یہ کام کیا کہ تیری تذلیل کر دی تیری توہین کر دی. اگر میں ہوتا تیرے مقام پہ تو اس کا سر قلم کر دیتا. امام جلال میں تھے مڑے کہا او مروان بن حکم تو نواس رسول کو قتل اور سر قلم کرنے کی دھمکی دیتے ہو. اس کا سر کیوں نہ قلم کیا جو تیری زوجہ کے ساتھ کل تیرے خیمے میں موجود تھا. دعا چاہیے.